الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أخفت في الله عز وجل وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله عز وجل وما يؤذى أحد، ولقد أتى علي وعلى بلال 30 ما بين يوم وليلة، وما لي ولا لبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. رواه البيهقي. وبه قال حدثنا بيان وإسماعيل قال سمعنا قيسا يقول سمعت خبابا يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال: لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحب أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله. یہ چند احادیث ہیں، اور ان احادیث کا بنیادی جو موضوع ہے وہ ہے ابتلاء اور آزمائش. دنیا ابتلاء اور آزمائش کا گھر ہے، اور انسان کو یہاں بھیجا ہی آزمائش کے لیے گیا. دنیا کا مزاج اور اس کی طبیعت بھی ایسی بنائی گئی ہے کہ اس کے اندر کچھ مشکلات زندگی کا ویسے بھی حصہ ہے. دنیا کی زندگی کے ساتھ موت کو نتھی کر دیا گیا ہے، اس کی جوانی کے ساتھ بڑھاپے کو نتھی کر دیا گیا ہے، اس کی خوشی کے ساتھ غمی کو رکھا گیا ہے، دن کے ساتھ رات کا بھی ایک تعلق ہے. اور جس طرح میٹھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے تو کڑوی اور کھٹی چیزیں بھی پیدا کی ہیں، پھول بھی ہیں، پھل بھی ہیں، لیکن خار اور کانٹے بھی ہیں. تو یہ تو مزاج ہے اس دنیا کا. اسی وجہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں اور مصیبتیں، اور صحابہ کرام پر بھی تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں، تو مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے چاشت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ تیرے ساتھ کوئی بغض رکھا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آخرت تیرے لیے دنیا سے بہتر ہوگی. تو یہاں پہ الضحیٰ اور اللیل کا تذکرہ اس لیے ہوا ہے کہ دنیا کا مزاج ہے یہ، کبھی چاشت کا وقت ہوگا، کبھی رات کا وقت ہوگا، کبھی روشنی اپنے جوبن پر ہوگی، کبھی رات کی تاریکی چھا جائے گی. دنیا اسی سے بنی ہے. اسی طرح جو لوگ اللہ کے دین کے لیے اٹھتے ہیں اور اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، انہیں اس سے بڑھ کر کچھ تکلیفوں اور کچھ مشکلات سے گزرنا پڑے گا، اس لیے کہ آزمائش ہے. جتنا
ایوارڈ اور انعام اور ریٹرن اور فائدہ بڑا ہوگا، اس کے لیے قربانی اتنی بڑی دی جائے گی۔ جس بڑے کام کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، بڑے منصب اور بڑے عہدے اور بڑے مقام کے لیے زیادہ مشکلات جھیلنی پڑتی ہیں۔ اور چونکہ انبیاء علیہم السلام کا اللہ کے ہاں بہت بڑا رتبہ ہے، اس لیے سب سے زیادہ مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلات ان کو جھیلنی پڑتی ہیں۔ اشد البلایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مصیبتیں پیغمبروں پر آئی، اور پھر ان لوگوں پر جو پیغمبروں کے زیادہ قریب ہیں، اور پھر ان لوگوں پر جو ان کے زیادہ قریب ہیں، علی فرق المراتب۔ اس کے علاوہ بھی دنیا کے اندر کئی تکلیفیں اور کئی مصیبتیں ہوتی ہیں۔ کبھی مصیبت اور تکلیف اس وجہ سے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو، کسی بندے کو، اس کی کسی برائی کا بدلہ دنیا میں دینا چاہتا ہے، تاکہ وہ آخرت میں اس بڑی مصیبت سے بچ جائے۔ اور یہ انسان کے لیے بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی مہربانی ہوتی ہے کہ اس کی کچھ غلطیوں کا خمیازہ اور اس کچھ غلطیوں کی سزا وہ دنیا میں ہی بھگت لے، اور آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل صاف ستھرا پیش کیا جائے، اس پہ گناہ کا کوئی دھبا نہ ہو۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کے اوپر کوئی سزا، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف اسی لیے بھی مسلط کرتا ہے کہ وہ اپنی حد سے بہت آگے بڑھ چکا ہے، بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ قرآن نے فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ۔ ان لوگوں نے دنیا میں بہت بڑی سرکشی کی اور بہت بڑا فساد پھیلایا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کا ایک کوڑا برسایا۔ اور ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب اب بھی گویا کہ دیکھ رہا ہے، وہ بالکل ایسا دیکھ رہا ہے جس طرح کوئی کسی کی ریکی کر رہا ہو، کوئی کسی کے اوپر جاسوس ہو اور اس کو دیکھ رہا ہو کہ کیا کر رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب اب بھی دیکھ رہا ہے کہ کون اپنی حد کے اندر رہتا ہے اور کون اپنی حدوں کو توڑتا ہے، اور جس نے بھی اپنی حدوں کو توڑا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوڑا برسایا۔ تو کبھی کچھ عام قسم کی مصیبتیں بھی آتی ہیں دنیا کے اندر، ان عام مصیبتوں کو ہم عام طور پر قدرتی آفات بھی کہتے ہیں۔ قدرتی آفات، اس میں ایک پہلو شاید ہر ایک کے لیے مشترک نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کے لیے شاید وہ آزمائش ہو، کچھ دوسرے لوگوں کے لیے شاید وہ عذاب ہو۔ لیکن یہاں پہ جو بات زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ جو دین کا کام اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے والا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس مشکل کے لیے تیار ہو جائے۔ اسلام کا یہ انداز ہے اور اسلام یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے راہی بنتے ہیں انہیں کانٹوں کے رستوں سے، پتھروں کے رستوں سے چلنا ہوگا، مشکلات کے رستوں سے گزرنا ہوگا، بڑی بڑی گھاٹیوں سے، بڑی سخت قسم کے، مشکل قسم کے رستوں سے ان کو گزرنا ہوگا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں دنیا کو، اور عام طور پر سمجھنے اور سننے میں یہ بات آتی ہے کہ جب اسلام پر عمل ہوگا تو دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گا، خوشیاں ہوں گی، دنیا جنت بن جائے گی، امن ہوگا، حقدار کو اس کا حق پہنچے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ باتیں تو یہی کہی جاتی ہیں، اور ہم دنیا کو یہی بتاتے ہیں کہ تم نے اسلام پہ عمل کر کے ایک سیدھا رستہ جو اپنایا ہے، اسی رستے کا لازمی تقاضا ہے کہ دنیا میں امن آ جائے گا، خوشی آ جائے گی۔
تو ان دونوں باتوں میں فرق کیا ہے پھر؟ کیا اس میں تضاد نہیں ہے؟ در حقیقت یہ بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ وہ جو خوشیاں اسلام نے جس کا وعدہ کیا ہے وہ اجتماعی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ یہاں پہ جس بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ تم نے قربانی دینی ہے، وہ اس کے ابتدائی رستے کے تقاضے ہیں۔ جب آپ قربانی دیں گے، جب آپ سب کچھ اللہ کے راستے کے لیے وقف کر دیں گے اور سب کچھ تج کر جب آپ اللہ کے ہو جائیں گے، اور پھر اسی جدوجہد میں آپ کے ساتھ لوگ بھی ملتے جائیں گے اور ایک معتدبی تعداد ایسی بن آئے گی، تو ظاہر ہے کہ پھر دنیا میں بھی اس کا نتیجہ آپ نے بھگتنا ہوگا۔ نتیجہ آپ کو مل جائے گا، دنیا کے اندر بھی نتیجہ مل جائے گا، لیکن دنیا کا نتیجہ لازمی نہیں ہے۔ آپ نے جدوجہد اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اس پہ نتیجہ کب مرتب ہوتا ہے؟ ممکن ہے سینکڑوں سال اس میں لگ جائے، ممکن ہے کم لگ جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جیل میں رہتے ہوئے جب بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں اور اس کے خواب کی ایک تعبیر سناتے ہیں تو فوراً ان کو موقع مل جاتا ہے، اور پھر وہی خوشی کا دور بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اگرچہ امتحانات بھی آتے ہیں، قحط بھی آتے، لیکن امن و امان اور عدل و انصاف اور حقدار کو حق دلانے کا دور لوٹ آتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک لگے رہتے ہیں، لیکن چونکہ لوگ تیار نہیں ہوتے تو ظاہر ہے کہ ان کو وہ نتیجہ بھی نہیں ملتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جب لوگ قربانی دینے لگتے ہیں تو یا تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جس نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ نشأت یتیما، میں یتیم پلا بڑھا، وہاجرت مسکینہ، اور میں نے جب ہجرت کی تو میں بہت غریب تھا، مسکین تھا۔ وَكُنْتُ أَجِيرًا لِبُصْرَةَ بِنْتِ غَزْوَانَ عَلَى طَعَامِ بَطْنِ، بصرہ بنت غزوان ایک عورت تھی، میں صرف پیٹ کی روٹی کے عوض اس کا نوکر تھا کہ وہ مجھے صرف روٹی دیتی تھی، اور میرا کام کیا ہوتا تھا؟ احدو لہم اذا رکبو، جب وہ سواری پر سوار ہوتے تھے اس کے خاندان کے لوگ تو میں اونٹوں کو بیدار رکھنے کے لیے ہدی خوانی کرتا تھا۔ اونٹوں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی اس کے لیے اس کے اوپر رات کو سواری کرتا ہے تو اسے کچھ بولنا پڑتا ہے، کچھ غزلیں، کچھ چار بیتے، کچھ گنگنانا پڑتا ہے، ورنہ وہ نہیں راستہ طے نہیں کرتے۔ احدو لہم، میں یہ کام کرتا تھا، لوگ سوئے ہوتے تھے اپنے کجاؤں میں اور میں اونٹوں کو بیدار رکھنے کے لیے کچھ بولتا تھا۔ وَأَخْدِمُهُمْ إِذَا نَزَلُوا، اور جب لوگ پڑاؤ ڈالتے تھے تو لوگ آرام اور سستاتے تھے اور میں ان کی خدمت میں مصروف رہتا تھا۔ لیکن وہ دور بدل گیا، فَزَوَّجَنِيهَا اللَّهُ تَعَالَى، تو ایک وقت وہ بھی آیا کہ میں جس عورت کا نوکر تھا وہ میری بیوی بن گئی، دور بدل۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ فالحمدللہ، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے، الذی جعل للدین قواما، کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو اپنی بنیادوں پر کھڑا کر دیا، دین اپنی بنیادوں پر کھڑا ہوا، کسی کا محتاج نہیں رہا، لوگ بھی کسی کے محتاج نہیں رہے سوائے رب کے، کسی کی محتاجی نہیں رہی، اور دین کو بھی زمین کے اندر ٹھہرنے کا اور اپنے پنجے اور اپنی جڑیں مضبوط کرنے کا موقع مل گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ وَصَيَّرَ أَبَا هُرَيْرَةَ إِمَامًا، اور ابو ہریرہ بھی امام بن گیا، مدینہ منورہ کے حکمران بھی تھا۔ تو گرے ہوئے لوگوں کو، گرے پڑے لوگوں کو اٹھانا، یقیناً یہ اسلام کا کمال ہے، اور اسلام میں، لیکن اس کے لیے بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو سادہ سی بات ہے، ایک عام زندگی میں بھی آپ کو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بڑی کرسی خالی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کرسی ویسے بھی اڑ کر تمہارے پاس آ جائے گی اور فرشتے تمہیں اٹھا کر اس پہ بٹھا دیں گے۔ اس بڑی کرسی پہ بیٹھنے کے لیے آپ کو بڑے پاپڑ بیٹھنے پڑتے ہیں، آپ کو بڑی مشکلات جھیلنی پڑتی ہیں۔ تو یہی بات یہاں پہ اسلام میں بھی ہے، آپ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے، آپ کے پاس جو کچھ ہے، آپ اللہ کو دے دیں، اور آپ جیسے جتنے بھی لوگ اس کے دعوے دار ہیں وہ سب لوگ جن کے پاس جو کچھ بھی ہے
مال ہے، جان ہے، قوت ہے، وقت ہے، صلاحیت ہے، جو قابلیت ہے، جو چیزیں بھی تمہارے پاس ہیں وہ اللہ کے حوالے کر دیں، اور پھر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے کہ نہیں دیتا. لیکن آپ نے یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور آخرت پر آپ نے نظر رکھنی ہے. باقی دنیا کی چیزیں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے یہ پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، یہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے کہ یہ کب ہوگا. چلانے لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ باقی لوگ تو پہنچ گئے اور ہم پیچھے رہ گئے. کچھ لوگوں کے منہ میں پانی آتا ہے کہ بھائی کب تک ہم انتظار کرتے رہیں گے. کوئی شارٹ راستہ ڈھونڈنا چاہیے، کوئی شارٹ راستہ ڈھونڈنا چاہیے. نہیں، یہ تمہارا کام نہیں کہ کب تمہیں ادھر پر پہنچایا جائے. یہ باتیں ذہن میں رکھ کر اگر ہم ان احادیث کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہوگی اعتراض اور شک. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اخفت فی اللہ عز وجل، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے مجھے ڈرایا گیا. وما یخاف احد، اتنا ڈرایا گیا کہ اتنا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا. وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، مجھے اللہ کے رستے میں اذیتیں دی گئی، ایسی اذیتیں کہ ایسی اذیتیں کسی کو نہیں دی گئی. بس اجمالاً بتا دیا. اور پھر ایک مثال بھی چھوٹی سی بیان فرمائی، اگرچہ بہت بڑی مثال ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باقی باتوں کی وہ زیادہ تفصیل نہیں بتائی. عظیمت کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ وہ ساری تفصیلات بتاتے تو نہیں بتائی، بس ایک مثال سے سمجھایا لوگوں. وَلَقَدْ أَتَى عَلِيَّ وَعَلَى بِلَالٍ، مجھے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایسا وقت آیا، اور وہ وقت کیا تھا 30 ما بین یوم ولیلۃ، 30 دن رات سے گزر گئے تھے، 30 دن. کہ وَمَا لِي وَلَا لِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، میرے اور بلال کے لیے کھانے کی اتنی چیز بھی نہیں تھی جسے کوئی جگر والا کھا سکے، جس پہ اس کا جگر ٹھنڈا ہو جائے. إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبْطُ بلال، مگر چھوٹی سی کبھی کوئی چیز مل جاتی تھی اور اتنی معمولی ہوتی تھی کہ وہ بغل میں چھپائے رکھے ہوئے ہوتے تھے کہ کبھی موقع ملے تو وہ کھجور یا کچھ معمولی سی چیز وہ ہم زندگی کی رمق بچانے کے لیے اس کو کھا سکیں. اس کو کھانا نہیں کہا جاتا تھا، بس وہ ایک چیز تھی جس کو آپ علالہ ہی کہیں. علالہ کا مطلب یہ ہے کہ بس اپنی جان بچانے کے لیے بس ایسی چیز ہو جس پہ آدمی ذرا بہل جائے، بہلانے کے لیے، اپنے نفس کو بہلانے کے لیے بس کوئی چیز ہمیں مل جاتی تھی. بیان اور اسماعیل دونوں قیس سے بیان کرتے ہیں کہ یقول سمعت خبابا، قیس کہتا ہے کہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہو متوسد بردہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر کو ٹیک لگائی ہوئی، وہو فی ظل الکعبہ، کعبے کے سائے میں اپنے چادر کو، کبھی کبھی آدمی چادر رکھتا ہے اس پہ ٹیک لگاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی چادر پہ ٹیک لگائے، کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے. وقد لقینا من المشرکین شدہ، اور مشرکوں کی طرف سے ہمیں بڑی تکلیف پہنچتی تھی، بڑی سختیاں پہنچتی تھی. اور یہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیچارہ مزدور آدمی تھا، لوہار تھا، لوہے کا کام کرتا تھا، اور لوگ اس سے کام بھی لیتے تھے پھر اس سے پیسے بھی نہیں دیتے تھے. فقلت الا تدعو اللہ، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا نہیں کرتے کہ یہ حالات ذرا درست ہو جائے، بڑی مشکل ہے، تکلیف ہے. فقعدا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ٹیک لگانے سے بیٹھ گئے. وہو محمر وجہہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ تھا، یعنی غصے کے یا پریشانی کے آثار اس پہ تھے. زبان سے کچھ نہیں فرمایا، چہرے سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بات میں نے اچھی نہیں کی. اس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہوئے. فقال لقد كان من قبلكم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ تھے لَيُمْشَطُ بِمِشَاطِ الْحَدِيدِ، ان کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے
گوشت کو اور ان کے جسم کو کنگھی دی جاتی تھی. ما بین لحم ما دون عظامہ من لحم، ان کے ہڈیوں کے اوپر جو گوشت ہوتا تھا وہ لوہے کی کنگھیوں سے اس کو اتارا جاتا تھا. نوچا جاتا تھا. نوچنا بھی کہتے ہیں. ما یصرفہ ذلک عن دینہ، لیکن اس بات سے اور اس تکلیف کی وجہ سے وہ اپنے دین سے واپس نہیں ہوتے تھے. آپ تصور کریں ایک زندہ شخص کو بٹھایا گیا ہے، لٹایا گیا ہے اور اس کے اوپر لوہے کی کنگھیاں چلائی جا رہی ہیں اور اس کا گوشت اس کے ہڈیوں سے الگ کیا جا رہا ہے اور اسے کہا جا رہا ہے کہ اسلام سے واپس. کہتے ہیں نہیں، میں نے تو اپنا آپ اللہ کے ہاتھ پہ بھیج دیا ہے، میں اس سودے کو واپس نہیں کروں گا. وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ، اور اس کی کھوپڑی کے اوپر آرے کو رکھا جاتا تھا، آری. فَيُشَقُّ بِإِثْنَيْنِ، اور اس کے جسم کو 2 ٹکڑے کیا جاتا تھا. اسی طرح کاٹتے کاٹتے 2 ٹکڑے کیا جاتا تھا. ظاہر ہے کہ آرا ایک دم تو آدمی کو نہیں کاٹتا، چلانا پڑتا ہے. ما یصرفہ ذلک عن دینہ، یہ بات بھی اسے دین سے واپس کرنے والی نہیں تھی. اس تکلیف کو بھی وہ برداشت کرتے تھے، دین سے واپس نہ شکوہ کیا. اس کا نام بھی ہمیں نہیں معلوم، اس کی جگہ بھی، اس کی تاریخ بھی ہمیں نہیں معلوم، کس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. بس چلے گئے، اللہ کو سب معلوم تھا. وَلَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس دین کو اتمام بخشے گا، اس دین کو اپنے انتہا تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا. یہ دین جب اپنی انتہا کو پہنچے گا، یعنی جو سارے دین کے اعمال ہیں، دین کے جو کام ہیں، دین کے جو عقائد اور عبادات اور معاملات، یہ ساری چیزیں یہ جب مکمل ہو جائیں گی، پورے کا پورا دین جب مکمل ہوگا عملی طور پر آپ دیکھیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوگا کہ حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت ما یخاف الا اللہ، ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک، پشاور سے لاہور تک، سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کرتے ہوئے، لا یخاف الا اللہ، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گا. اس وقت جب یہ بات کہی جا رہی تھی تو قافلے ڈرتے تھے، قافلوں میں بھی لوگ ڈرتے تھے، قافلے پر حملے ہوں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد کی بات کر رہے ہیں، ایک سوار سینکڑوں میل فاصلہ طے کرے گا، لا یخاف الا اللہ، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گا. یہ جملہ بھی بڑا عجیب ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یورپ میں بھی ایسا ہے، وہاں پہ اکیلے آدمی سفر کرتا ہے، اسے کسی کا چور کا خوف نہیں ہوتا، اسے کسی ڈاکو کا خوف نہیں ہوتا، اسے اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی لوٹے گا. یہ بات کہاں تک درست ہے یہ میں جانتا ہوں، لیکن چلو میں مان لیتا ہوں. لیکن ایک بات ذہن میں رہے، لا یخاف الا اللہ، یہاں پہ حدیث میں یہ بات ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گا، اللہ سے ڈرے گا. وہیں پہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے. اگر آپ اس کے سامنے آ گئے تو اگر وہ آپ سے نہیں ڈرتا تو آپ کو ضرور ڈرائے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہیں پہ کسی کو کسی کے جیب پر ڈاکر ڈالنے کا موقع مل جائے اور اس موقع کو اویل نہ کرے. جب وہ قانون سے نہ ڈرتا ہو اور خدا سے بھی نہ ڈرتا ہو، قانون موجود نہ ہو اور خدا کا ڈر دل میں نہ ہو، تو وہ کیوں آپ کے جیب پر اپنے ہاتھ صاف نہیں کریں گے؟ ہم نے سینکڑوں مثالیں ایسے دیکھی ہیں کہ جہاں پر آدمی سمجھتا ہے کہ قانون کا خوف نہیں ہے، اس لیے کیمرہ مجھے نہیں دیکھ رہا، یا میں قانون کی گرفت میں نہیں آ سکتا، یہاں میں قانون سے بچنے کا راستہ مجھے پتہ ہے. تو پھر جب خدا کا خوف دل میں نہ ہو تو وہ سب کچھ کر گزرتا ہے، اس لیے کہ خوف تو وہاں پہ صرف قانون کا ہے اور کیمرے کا ہے. تو کیمرہ اگر اور قانون اگر موجود نہیں ہے تو پھر کون سی چیز ہے کسی کا گلا دبانے، کسی کا جیب صاف کرنے؟ تو یہ بنیادی بات ہے، ما یخاف الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے. تیسری حدیث عمرو بن میمون کی روایت ہے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرمایا بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے مسجد حرام میں مکے کے دوران، نماز پڑھ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ نماز تو پڑھتے تھے، کبھی اکیلے ہوتے تھے، کبھی حضرت زید بن حارثہ ساتھ ہوتے تھے، کبھی حضرت علی ساتھ ہوتے تھے۔ وحولہ ناس من قریش، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد قریش کے لوگ بھی بیٹھے تھے۔ تو جاء عقبۃ بن ابی معیط، تو اس دور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، عقبہ بن ابی معیط نے بسلا جزور، اونٹوں کی جو اجڑیاں ہیں، جو فضلیات ہیں، اجڑیاں ہیں، وہ اس نے لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقذفہ علی ظہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اس نے رکھ دی۔ وہ گندگی بھری ہوئی چیزیں، وہ اجڑیاں اور وہ ساری آنتڑیں اور اجڑیاں اور یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، فلم یرفع راسہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رہے، سر نہ اٹھا سکے۔ فجاءت فاطمۃ علیہ السلام، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی، وہ بچی تھی۔ فاخذتہ من ظہرہ، تو اس نے اس اجڑی کو اور اس گن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک سے اس کو ہٹایا۔ ودعت علی من صنع، اور جس نے یہ کام کیا تھا عقبہ بن ابی معیط، اس کے لیے اس نے بد دعا دی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بد دعا دی، اللہم علیک الملأ من قریش، اے اللہ قریش کے سرداروں کو پکڑ لے، قریش کے ان سرداروں کو پکڑ لے۔ اور قریش کے سردار کون ہیں؟ اس وقت جو لوگ تھے، ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف، یہ لوگ تھے۔ فرأیتہم، تو عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ان لوگوں کو دیکھا، قتلوا یوم بدر، بدر کے دن ان لوگوں کو قتل کیا گیا۔ فألقوا فی بیر، ان کو پھر ایک کنویں میں ڈالا گیا، غیر امیہ او ابی، یہ شعبہ کا شک ہے کہ اس میں امیہ مراد ہے، امیہ بن خلف مراد ہے کہ ابی بن خلف مراد ہے۔ حقیقت میں یہ امیہ ہے، امیہ بن خلف بدر میں مارا گیا تھا، اور ابی بن خلف احد میں مارا گیا تھا۔ عقبہ بن ابی معیط بدر کی قیدیوں میں شامل تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کی گردن اتاری جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال کر اس کی گردن اتارنی چاہی، تو عقبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا محمد من للصبیہ، محمد میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو نبی نے فرمایا، لہم النار، وہ بھی جائے جہنم میں اور تم بھی جاؤ جہنم میں۔ لہم النار کا مطلب کیا تھا؟ یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹے بچے ہیں وہ واقعی جہنم میں جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ تمہیں اب ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے، تم خود جہنم میں جا رہے ہو اور تمہیں جانا چاہیے، بس ان کے بارے میں پھر دیکھا جائے گا۔ عقبہ کی ایک بیٹی اور عقبہ کا ایک بیٹا عمارہ، شاید دوسرا بھی بیٹا تھا ولید، یہ پھر مسلمان ہوئے تھے۔ باقی جو امیہ تھا، امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرانا مالک تھا، جس نے اس پر بڑا ظلم کیا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیہ بن خلف کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انفرادی معاہدے اسلام میں جائز تھے، ایک مسلمان ہے، دوسرا غیر مسلم ہے، ایک اسلامی ملک کا باشندہ ہے، دوسرا غیر اسلامی ملک کا دارالکفر کا باشندہ ہے، لیکن دونوں لوگ آپس میں معاہدے کر سکتے تھے۔ بعد میں جب یہ بات نہ بنی تو پھر وہ ختم ہوئی۔ دونوں نے ایک معاہدہ کیا تھا، امیہ بن خلف نے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ عبد الرحمن بن عوف کا نام غالباً دوسرا تھا، عمرو بن ربیعہ تھا یا اسی طرح کوئی نام تھا اس کا جاہلیت کے زمانے میں۔ تو بعد میں اس نے پھر اسلام لانے کے بعد اپنا نام عبد الرحمن رکھا۔ تو جب معاہدہ ہوا تو اس میں
امیہ نے اس سے کہا تھا کہ تمہارا نام عبد الرحمن ہے، میں رحمان کو نہیں جانتا، وہ پہلے جاہلیت والا نام لکھ دو۔ تو بہرحال نے لکھ دیا۔ معاہدے میں یہ بات تھی کہ اگر مدینہ منورہ میں تم آئے تو میں تمہاری حفاظت کروں گا، اور اگر مکہ معظمہ میں آیا تو تو میری حفاظت کرے گا۔ اب غزوہ بدر کے موقع پر جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا کہ امیہ ہے، تو اس نے ایک انصاری صحابی کو پکارا کہ آؤ اس امیہ سے جان چھڑا دیتے ہیں۔ اب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اپنا معاہدہ یاد دلایا کہ اب میری حفاظت کیجیے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا سواری پر اور دوڑا دی سواری، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ دوسرے صحابی جو تھے انصاری صحابی، وہ ان کے پیچھے پڑ گئے۔ تو دوڑتے دوڑتے ان کو جا لیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کے بیٹے کو، میں نے کہا یہ بیٹا لے لوں، لیکن بیٹے کے ساتھ میرا اس کا بیٹا بھی، امیہ کا بیٹا بھی تھا، اس کو تو انہوں نے قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے ان کو پکڑ لیا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو کہا ابرو، لیٹ جاؤ۔ تو وہ لیٹ گیا۔ جب لیٹ گیا تو اس کے اوپر لیٹ گیا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بچانے کے لیے۔ تو اب وہ انصاری صحابی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے سے تلواریں لے کر اس کے عبد الرحمن کے نیچے سے اس کو تلوار یا اسی طرح مارتے رہے، اور اسی طریقے سے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس حالت میں عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں بھی زخمی ہو گیا، بعد میں اس کو کافی تکلیف بھی ہوئی، لیکن بہرحال درمیان سے۔ تو یہ جو یہاں پہ فرمایا گیا غیر امیہ، سارے لوگوں کو وہاں پہ کنویں میں ڈالا گیا اور امیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا، اس لیے اس کو وہاں پہ ڈالا نہیں گیا، اس لیے کہ اس کے سارے جسم کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے چھلنی کر دیا تھا۔ باقی رہا ابی ابن خلف، یہ اس کا بھائی ہے۔ تو ابی ابن خلف جو تھا، اس نے بدر کے موقع پر قیدی بن کر آیا تھا، اور اس نے جب فدیہ دے دیا اور سمجھا کہ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مار نہیں سکیں گے، اس لیے کہ فدیہ تو میں نے دے دیا ہے، تو اب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلی دکھا کر ایک دھمکی دی کہ میرا ساتھ ایک ایسا گھوڑا ہے اور میں ایسا سوار ہوں، اور کبھی موقع مل جائے گا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ مدینہ منورہ میں سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر کہا کہ ٹھیک ہے، وقت آئے گا تو پتہ چلے گا کہ تو مجھے قتل کرتا ہے یا میں تجھے قتل کرتا ہوں۔ بات ختم ہو گئی۔ احد میں یہ پر آیا، اور احد میں جب یہ آیا تو میدان میں اس نے بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارا، اور جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صحابہ کرام جمع ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹ جاؤ، میرے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ، اب یہ میرا کام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، چھوٹا نیزہ، اس کو حربہ کہتے ہیں، وہی حربہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وار کیا اور اس کی پسلی میں وہ پیوست ہوا۔ تو تاریخی روایات میں بھی آتا ہے، اور شروح الحدیث میں، یہ میں بخاری کی شرح فتح الباری سے لگا ہوں، تو وہیں پہ یہ بات ہے، ایسے چیخ رہا تھا کہ سارے مشرکین نے اس کو کہا ہے بہت بڑے سردار اور اتنے چیختے ہو، اتنے تو بچے بھی نہیں چیختے۔ انہوں نے کہا تمہیں یاد نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا؟ خدا کی قسم اگر میں اپنا درد تم سارے لوگوں پر تقسیم کر دوں تو تم مجھ سے زیادہ چیخیں مارو گے۔ اور اسی حالت میں اس کو جب واپس مکہ معظمہ لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں یہ دم توڑ کر مر گیا، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کیا ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل نہیں کیا، تو یہ بات علی الاطلاق درست نہیں ہے۔ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی کو مارا ہے، اور غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پہلا خاوند تھا اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر مارا تھا، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مارا گیا ہے۔ تو یہ اس کا واقعہ ہے۔ آخری حدیث اس سلسلے میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اشجع الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین تھے اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ اب بہادری کا قصہ بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، ایک واقعہ۔ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلًا، ایک رات کو مدینہ منورہ میں لوگ گھبرا گئے، اور گھبرانے کی وجہ یہ تھی کہ کوئی خطرناک قسم کی چیخ لوگوں نے سنی جنگل کی طرف سے۔ چھوٹی سی بستی تھی
اور ادھر ادھر قریب جنگل. ابھی مدینہ منورہ کے اندر آپ جب مدینہ منورہ کی مسجد میں، مسجد قبلہ اسی طرف ہے، اس طرح میرا منہ ہے، یعنی جنوب کی طرف، تو مسجد سے نکلتے ہوئے آپ دائیں ہاتھ دیکھیں گے تو سامنے آپ کو ایک بڑی مسجد اور دو چھوٹی مسجدیں نظر آ جائیں گی. وہ بڑی مسجد کو مسجد غمامہ کہتے ہیں. تو یہ مسجد ہے اور یہ غمامہ، یہ صحرا تھی، بالکل صحرا تھی، کھلی جگہ تھی، بالکل صحرا. اس کا مطلب ہے کہ مدینہ منورہ اس زمانے میں بس اتنا تھا جتنا آج کل یہ مسجد نبوی ہے. تو بھائی تو سارا تو جنگل تھا. تو جنگل سے کوئی اس طرح کی آواز آ گئی تو فخرجوا نحو الصوت، تو مدینے کے لوگ صحابہ کرام اس آواز کی طرف نکل پڑے. فاستقبلهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب یہ لوگ مدینہ سے باہر نکلے تو ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں. یعنی لوگوں نے تیاری کرنی تھی اور جوتے اپنے پہننے تھے اور شاید اپنے گھوڑوں پر زین ڈالنے تھے اور اپنی تلوار دیکھنی تھی کہ تلوار میری کدھر ہے اور یہ کدھر ہے اور تیاری ہو کدھر جاؤں کس طرح. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز سنتے ہی بیدار تھے اور اپنی تلوار بھی، اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا بھی قریب کہیں بندھا ہوا تھا، اسی پر بغیر زین کے سوار ہوئے چلے بھی گئے تھے. اور جب لوگ جا رہے تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے. فاستقبلهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آ گئے جنگل سے. تو آپ کہتے ہیں کہ قریب گئے ہوں گے پھر واپس آئے ہوں گے، نا. وقد استبرأ الخبر، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی پوری معلومات کی تھی کہ واقعہ کیا تھا، کیا چیز تھی، کہ آواز کیا تھی. مطلب پورا سب کچھ جنگل چھان مارا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور واپس آتے ہوئے فرمایا وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ، ابو طلحہ کے گھوڑے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر زین کے، عُرْيًا، بغیر زین کے سوار تھے. وَفِي عُنُقِهِ السَّيْفُ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کا حمائل بنائے ہوئے تھے، تلوار گلے میں لٹکائے تھے. وَهُوَ يَقُولُ، اور صحابہ کو فرماتے تھے لَمْ تُرَعُوا لَمْ تُرَعُوا، کوئی بات نہیں ہے، ڈرو مت ڈرو مت، میں نے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہے، ڈرو مت. ثم قال، پھر حضرت ابو طلحہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجَدْنَاهُ بَحْرًا، تمہارا گھوڑا تو سپا بالکل دریا ہے، سمندر ہے، ایسا جا رہا ہے جس طرح سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا اور موجیں مارتا ہوا جا رہا ہے، اسی کو میں نے تو ایسے سمندر جیسے موجیں مارتا ہوا پایا. زبردست قسم کا گھوڑا ہے تمہارا. او قال انه لبحر، یہ تو بالکل سمندر ہی ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا قصہ سنایا. یہ عمل اور یہ کردار ایسے شخص کا ہو سکتا ہے جس کا صرف اللہ رب العالمین پر ایمان ہو، اللہ پر ایمان ہو. اور انہوں نے اپنے صحابہ کو اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو اس بات کی تعلیم دی، ممیاہٹ کی تعلیم نہیں دی، رباہی کی تعلیم نہیں دی، یہ تعلیم دی جو وہ خود کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق.